اللہ رب العزت نے انسانوں کے دل و دماغ میں دو طرح کے جذبات پیدا کیے اور انہی دو جذبوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا قائم و دائم ہے۔ یہ دنیا کی ساری رونق، یہ چہل پہل، یہ حسن اور دل فریبی جو نظر آ رہی ہے صرف اور صرف انہی دو جذبات کی وجہ سے نظر آ رہی ہے۔ وہ دو جذبے سے کون سے ہیں؟ وہ دو جذبے انسان کے اندر جذبہ محبت اور جذبہ نفرت ہے۔ ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بہت بڑے زبردست دشمن سے لڑ رہے تھے۔ اس کے گریبان میں مولا علی نے ہاتھ ڈالا اور اس کو سر سے بلند کیا اور زمین پر پٹخ دیا اور تلوار میان سے نکال لی اور نکالنے کے بعد اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ جب دشمن کو پورا یقین ہو گیا، پورا اعتماد ہو گیا کہ اب تو میں قتل ہو ہی جاؤں گا، تو اس نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، ان کے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے مسلمانوں، اگر کوئی انسان کسی کے چہرے پر تھوک دے تو اس انسان کے غصے کا پارا کس قدر چڑھ جائے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، اس کا ٹمپریچر ہائر ہو جائے گا، اس کا ٹمپریچر ہائر ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا وہ تو وہی جانتا ہے، وہ سامنے والا نہیں پہچان پائے گا۔ تو جب مولا علی نے اس دشمن کو زیر کر لیا، اس کو پٹک دیا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں تو قتل ہو ہی جاؤں گا، تو اس نے چہرے مبارک پر تھوک دیا۔ تھوکنے کے بعد جب تھوک دیا مولا علی کے چہرے پر، تو مولا علی نے اس کے سینے پر چڑھے ہوئے تھے نا، تو اس کے اوپر سے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دشمن کو چھوڑنے کے بعد وہ حیرت و استعجاب میں ڈوبتے ڈوبتے سمندر میں ڈوبتے کہنے لگتا ہے، اے مولا علی، یا علی تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اپنا ازنی توازن کھو بیٹھے ہو، اور تم نے اتنے بڑے زبردست، اتنے خطرناک دشمن کو قابو کرنے کے بعد تم نے اسے چھوڑ کیسے دیا؟ میں نے تمہاری تو بڑی تعریفیں سنی تھی، میں نے تو سنا تھا کہ تم فنون جنگ کے بڑے ماہر ہو، میں نے تمہاری بڑی تعریفیں سنی تھی، مجھے تو لگتا ہے تم بالکل بے وقوف ہو۔ میں نے سنا تھا کہ تمہارے رسول نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم بالکل بے وقوف ہو، بالکل عقل سے پیدل ہو۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دشمن انسان سن، دراصل تو ہمارے مزاج سے واقف نہیں ہے، رسول پاک نے ہمارے مزاج میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے تجھے پتہ نہیں ہے۔ سن، جو کام ہم کرتے ہیں، نفرت اگر کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اور پیار بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ سن، میں نے جب تجھ کو تیری گردن پر چھری رکھی تھی، میں نے تیری گردن کے اوپر تلوار جب رکھی تھی تو یہ نفرت صرف اللہ اس کے رسول کے لیے تھی۔ میں نے جب تجھ کو پہلی بار پچھاڑا تھا تب بھی یہ غصہ اور یہ نفرت صرف اللہ اس کے رسول کے لیے تھی، لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو وہ جو نفرت اور جو وہ نفرت تھی، جو وہ غصہ تھا اللہ اس کے رسول کے لیے، اب وہ ختم ہو گیا۔ اب اس میں میرے نفس کو دخل ہو گیا، اس لیے جو ہم کام کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ ہم اب اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں میرے مسلمان بھائیوں۔ دیکھیے، نفس ایک ایسی چیز ہے، نفس کو اپنی کنٹرول کریں، نفس کو ماریں، نفس سے جہاد کریں میرے مسلمان بھائیوں۔ تو مولا علی نے کہا کہ ہم پیار بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں، اور عشق بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب اس دشمن نے اتنی بات سنی تو اس نے کہا کہ جو مذہب اور رسول کے ماننے والوں میں اتنا عظیم کردار پیدا کرتا ہے، تو اس مذہب اور اس رسول کی غلامی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ اے علی، گواہ ہو جاؤ، میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دشمن اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہو جانے کے بعد پتہ چلا کہ جب نفرت و عداوت کی جب تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردنیں کٹتی ہیں، اور جب عشق و محبت کی تلوار چلتی ہے تو دشمن کی گردن نہیں
बल्कि दुश्मनी की जड़ें कट जाया करती हैं। मेरे मौला अली ने कहा कि अब मैं छोटा जिहाद छोड़कर अब मैं बड़े जिहाद से लड़ रहा हूँ। क्या बता, इससे क्या मतलब? छोटा जिहाद छोड़कर मैं बड़े जिहाद से लड़ रहा हूँ। उनके कहने का मतलब यह है कि मैं जब तुझसे लड़ रहा था तो मेरे लिए ये छोटा जिहाद था, अब मैं अपनी नफ्स से लड़ रहा हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ा जिहाद है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी नफ्स को कंट्रोल करो, क्योंकि नफ्स एक ऐसी चीज है, अगर अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो और रसूल के आशिक बनना चाहते हो, रसूल से इश्क करना चाहते हो, तो अपनी नफ्स को कंट्रोल करो, अपनी नफ्स को मारो, अपनी नफ्स से जिहाद करो। मेरे मुसलमान भाइयों, तलवारें निकाल करके जंग में जा करके दुश्मनों का मुकाबला करते हो, वो भी एक जिहाद होता है इस्लाम के खिलाफ। जो कोई बकवास करता है तो तुम जाते हो और उस पर बहुत टिप्पणियां देते हो कि मेरे रसूल की शान में तुमने गुस्ताखी की, मेरे कुरान अजीम के बारे में तुमने गुस्ताखी की। मैं तो ये कहता हूं कि मुसलमान अगर अपनी नफ्स से सिर्फ जिहाद कर ले तो कसम खुदा की वो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा, वो शख्स अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। मैं